السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، محترم ساتھیوں، فجر کی نماز کے بعد ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر، اس میں ہم 16واں پارہ سورہ مریم اس کی 6 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آگے آیت نمبر 7 ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے خود ہی اس کا نام بھی تجویز کر دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہیں بنایا، یعنی کہ اس سے پہلے کوئی بھی بندہ اس نام کا پیدا نہیں کیا ہم نے۔ یحییٰ کا لفظی معنی لمبی زندگی والا۔ جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر، اور ساتھ کچھ علت بھی بیان کی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے سر بھی سفید ہو چکا ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہاں مریم کے سامنے بند کمرے میں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، تو اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ اگر مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، اور اللہ نے خوشخبری سنا دی۔ جب یہ خوشخبری سن لی تو پھر اس چیز پر خوشی اور تعجب اگلی آیت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ فرمایا قال ربی، کہنے لگی ہے میرے پروردگار، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے باپ بن سکتا ہوں، کیسے میری اولاد ہو سکتی ہے۔ وقانت امراتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے، بیوی بانجھ ہے اور بوڑھی بھی ہو چکی ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی حد تک پہنچ چکا ہوں۔ عتیا کا معنی کسی بھی چیز کی حد، بڑھاپے کی، کمزوری کی حد تک پہنچ چکا ہوں میں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس آیت میں ایک خوشی بھی ہے ان کے لیے، خوشی کا اظہار ہے، اور تعجب بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ کلام ہو رہا ہے کہ یا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں، ہڈیاں کمزور ہیں، اس قابل نہیں میں، اور میری بیوی تو ہے ہی بانجھ ہے، وہ تو بچے پیدا کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، قابل اس چیز کے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے ان بھائیوں کے لیے سبق ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں، اللہ کا در کبھی نہ چھوڑیں، قطعی طور پر کبھی بھی رب کے سامنے گڑ گڑانے سے منع نہ ہوں۔ جب بھی جتنا مرضی ٹائم گزر جائے، دعا قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ہمارا وہم ہوتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں مجھ سے بات کرتا ہوں، بندے کو نظر آ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی اللہ کا در نہ چھوڑیں، چمٹا رہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جناب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اتنے بوڑھے کہ سر سفید ہو چکا ہے، سر کانپتا ہے بڑھاپے کی ضعف کی وجہ سے، اور کمزوری کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اٹھنے بیٹھنے سے بنا جیسے مجبور ہو جاتا ہے، اور بیوی تو ہے ہی بانجھ ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اس کے بچہ ہو سکے۔ تو اللہ سے ہم کلام ہے کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، میں تو ایک حد تک پہنچ چکا ہوں اس معاملے میں۔ قال کذالک، اللہ فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اسی طرح ہوگا، کذالک اسی طرح ہوگا، یہ لکھا جا چکا ہے، اللہ کا مرضی اللہ کی ہو چکی ہے۔ قال، اللہ فرماتے ہیں، قال ربک هو علی ہین، یہ آپ کے رب کے لیے بڑا آسان ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اللہ کے اوپر بڑی آسانی ہے، یہ اس میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس پہ بھی بڑا سبق ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ بانجھ پن، بیماری یا دیگر کمزوریاں، یہ ہمارا ایک وہم ہے، اللہ کے لیے یہ ساری باتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔
جو رب کسی کو بیمار کر سکتا ہے وہ تندرستی بھی عطا کر سکتا ہے، تندرستی عطا کرنے میں وہی قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اس چیز پر کہ ہر کسی کو آرام دے سکے، جو بیماری ہے جو مسئلہ ہے وہ دور کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا قال ربک هو علی حین، یہ آپ کے رب کے لیے بڑا ہی آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، اور اس سے پہلے آپ کو بھی پیدا کر چکا ہے۔ اب نبی سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کا رب پیدا کر چکا ہے، من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے جب تو بالکل کوئی چیز نہیں تھا۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا، کوئی چیز قابل ذکر چیز بھی نہیں ہوتا، انسان کہیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کون کہاں ہے کیا ہے، کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کسی کے۔ تو اللہ وہ یاد کروا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارا کہیں ذکر بھی نہیں تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھے تم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو رب کسی چیز کا ذکر بھی نہ ہو، وہم و گمان بھی میں نہ ہو، اللہ جب اس کو پیدا کر سکتا ہے بنا سکتا ہے تو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی آیات کی گہرائی کو جانیں گے تو ہمارے عقائد کی اصلاح ہوگی، ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی، ہمارے دلوں میں اللہ کی قدر بنے گی، اللہ کا ہمیں تعارف ملے گا کہ رب کیا چیز ہے۔ جب اللہ کی معرفت مل گئی، اللہ کی پہچان ہو گئی، سارے معاملے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ رب کتنی قدرتوں کا مالک ہے، کتنی طاقتوں کا مالک ہے، کتنی اس کے پاس اختیارات ہیں، جب یہ اندازہ ہو جائے نا بندے کو، پھر بندے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، پھر وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا اپنی حاجتیں لے کر، اپنی تمام حاجتیں اپنی ضرورتیں رب کے سامنے پیش کرے گا، کیونکہ وہی ہے حاجتیں پوری کرنے والا اور وہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اس کے سوا نہ وہ کر سکتا ہے اور نہ کو کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے، وہی کرنے والا ہے اور وہی کر سکتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر پکا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔